بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، یوٹیوب چینل اردو پروفیسر کے توسط سے حاضر خدمت ہے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر ہے رپورٹ نگاری، فرسٹ ایئر فیڈرل بورڈ، سبجیکٹ اردو۔ رپورٹ نگاری کسی وقوع، واقعہ یا حادثہ کے شواہد، حالات و اسباب کو مکمل طور پر ضبط تحریر میں لانا یا کسی موضوع پر اپنا تجزیہ یا تبصرہ لکھنا یا بیان کرنا رپورٹ نگاری کہلاتا ہے۔ رپورٹ نگاری کی اقسام، رپورٹ نگاری کی دو اقسام ہیں، واقعاتی رپورٹ، دوسری تجزیاتی رپورٹ۔ واقعاتی رپورٹ ہمیشہ فعل ماضی کے صیغوں میں، الفاظ میں لکھی جاتی ہے، مثلاً تھا، تھے، تھی، تھیں، ہوا، گزرا وغیرہ۔ پاسٹ ٹینس میں یہ لکھی جاتی ہے، پاسٹ ٹینس کے الفاظ یا صیغے استعمال کیے جاتے ہیں، فی الحال یا فعل مستقبل میں نہیں لکھی جاتی۔ رپورٹ نگاری کے لیے 5 کاف بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، بہت زیادہ اہم ہیں۔ ان کو یاد رکھنے کے لیے 5 کاف کا موضوع دیا گیا۔ نمبر 1، پہلا کاف سے کیا۔ نمبر 2، کاف سے مراد کب۔ نمبر 3، کاف سے مراد کہاں۔ نمبر 4، کاف سے مراد کیسے۔ نمبر 5، کاف سے مراد کیوں۔ تو پہلا کاف جو ہے جس سے ہم نے کیا بنایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حادثہ یا وقوع کیا تھا، یہ سوال ہے، وہ حادثہ یا وقوع کیا تھا۔ نمبر 2، کب تھا، کب حادثہ یا وقوع کب رونما ہوا تھا۔ نمبر 3، کہاں حادثہ یا وقوع کہاں رونما ہوا۔ نمبر 4، حادثہ یا وقوع کیسے رونما ہوا۔ نمبر 5، وہ حادثہ یا وقوع کیوں رونما ہوا، اس میں وجہ اور اس کا سبب جو ہے وہ بیان کر دیا جائے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تو ہوئی ہماری واقعاتی رپورٹ، جیسے کہ اس کی مثال، جیسے کہ میں کل صبح 7:30 بجے کالج جانے کے لیے گھر سے نکلا، جا رہا تھا کہ میں کلمہ چوک راولپنڈی پہنچا ہی تھا کہ دیکھتا ہوں کہ ایک ٹیکسی رائٹ سائڈ سے آ رہی ہے اور لیفٹ سائڈ سے ایک موٹر سائیکل والا سپیڈ میں آ رہا ہے، جبکہ ٹیکسی گاڑی کی سپیڈ اس سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ تو اشارہ بند تھا، موٹر سائیکل والی سائیڈ کا اشارہ بند تھا، اور اس نے بغیر رکے چوک کراس کرنے کی کوشش کی، تو ٹیکسی گاڑی والے کا اشارہ کھلا ہوا تھا، اس کا رائٹ تھا، اس کا حق تھا کہ وہ گزرتا، اور وہ اپنی اسی سپیڈ میں گزر رہا تھا، گزر رہا تھا۔ تو موٹر سائیکل والے نے بغیر بریک کا سہارا لیے وہ بھی اسی سپیڈ سے گزرنے کی اس نے بھی کوشش کی۔ تو اس طریقے سے دونوں کا آمنے سامنے سے ٹکراؤ ہوا،
حادثہ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس میں سراسر جو غلطی تھی وہ موٹر سائیکل سوار کی تھی، موٹر سائیکل سوار کی تھی۔ اس کا فرض تھا کہ اس کا اشارہ بند ہے تو اس کو رک جانا چاہیے تھا، اور اگر وہ رک جاتا تو یہ حادثہ کبھی بھی رونما نہ ہو سکتا۔ عزیز طلباء و طالبات، دوسری قسم رپورٹ نگاری کی تجزیاتی رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ میں کوئی حادثہ یا وقوع کے شواہد و حالات تو نہیں بیان کیے جاتے، بلکہ کسی موضوع پر جائزہ یا تبصرہ پیش کیا جاتا ہے۔ مثلا پچھلے سال کورونا کی وجہ سے حکومت وقت کو ملک میں وبا کے پھیلنے کے خدشے سے لاک ڈاؤن لگانا پڑا، جس کی وجہ سے ملک کی معیشت پر بہت برا اثر پڑا۔ مہنگائی بے حد بڑھ گئی، جو کہ آج تک رکنے کا نام نہیں لے رہی، جو کہ آج تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ نہ صرف وطن عزیز اس سے ایفیکٹ ہوا، متاثر ہوا، بلکہ انٹرنیشنل سطح پر، بین الاقوامی طور پر تمام ہی ممالک جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے۔ مگر وطن عزیز میں حکومت وقت نے بہت ہی دانشمندی سے کام لیتے ہوئے مکمل طور پر لاک ڈاؤن کرنے کے بجائے سمارٹ لاک ڈاؤن کر کے تو اس سے بچنے کی کوشش کی، اور بہت اچھے انداز میں ملک کو اس ناگہانی وبا سے بہت حد تک سیکیور کیا اور کم سے کم نقصان ہونے دیا۔ اگر مکمل طور پر لاک ڈاؤن کر دیا جاتا تو پورے ملک کے اندر، تو اس سے ملک کی اندرونی حالت بہت زیادہ بگڑ جاتی، اور لوگ روٹی کو ترستے۔ نہ کہ گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل تھے کہ وہ لوگوں کو گھروں میں بیٹھے ہوئے ان کے گھروں تک ان کا راشن پہنچاتی۔ اس وجہ سے جو اس وقت حکمت عملی استعمال کی گئی، اس نے بہت حد تک لوگوں کو بہت اچھے انداز میں اس کووڈ-19 کی وبا سے بہت اچھے طریقے سے محفوظ کیا، بچائے رکھا۔ اللہ تعالی تمام انسانوں کو ناگہانی وبائی امراض سے محفوظ فرمائے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر رپورٹ نگاری۔ رپورٹ نگاری کی دو اقسام ہیں، واقعاتی رپورٹ، تجزیاتی رپورٹ۔ واقعاتی رپورٹ جو ہے اس میں پاسٹ ٹینس، فعل ماضی کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ تجزیاتی رپورٹ میں فعل حال، فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل تینوں زمانوں کے افعال یا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت کا خواستگار ہے، طلبگار ہے پروفیسر چودھری محمد شریف۔ آج کا ہمارا لیکچر اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے نئے لیکچر کے ساتھ۔ میرے اس یوٹیوب چینل اردو پروفیسر کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور لائک کیجئے
کمنٹس دینا مت بھولیے گا، اور اس کے علاوہ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئے آنے والے لیکچر کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔